حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ایک شاگرد کو ساتھ لے کر کسی سفر پہ نکلے۔ راستے میں ایک جگہ رکے اور شاگرد سے پوچھا، تمہاری جیب میں کچھ ہے؟ شاگرد نے کہا، میرے پاس 2 درہم ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جیب سے 1 درہم نکال کر اسے دیا اور فرمایا، یہ 3 درہم ہو جائیں گے، قریب ہی آبادی ہے، تم وہاں سے 3 درہم کی روٹیاں لے آؤ۔ وہ گیا اور 3 روٹیاں لی۔ راستے میں آتے ہوئے سوچنے لگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو 1 درہم دیا تھا اور 2 درہم میرے تھے، جبکہ روٹیاں 3 ہیں۔ ان میں سے آدھی روٹیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھائیں گے اور آدھی روٹیاں مجھے ملیں گی، لہذا بہتر ہے کہ میں 1 روٹی پہلے کھا لوں۔ چنانچہ اس نے راستے میں 1 روٹی کھا لی اور 2 روٹیاں لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ آپ علیہ السلام نے 1 روٹی کھا لی اور اس سے پوچھا، 3 درہم کی کتنی روٹیاں ملی تھیں؟ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، 2 روٹیاں ملی تھیں، 1 آپ نے کھائی اور 1 میں نے کھا لی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک دریا آیا۔ شاگرد نے حیران ہو کر پوچھا، اے اللہ کے نبی، ہم دریا عبور کیسے کریں گے جبکہ یہاں تو کوئی کشتی نظر نہیں آتی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، گھبراؤ مت، میں آگے چلوں گا، تم میرا دامن پکڑ کر میرے پیچھے چلتے آنا، خدا نے چاہا تو ہم دریا پار کر لیں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریا میں قدم رکھا اور شاگرد نے بھی ان کا دامن تھام لیا۔ اللہ کے حکم سے آپ نے دریا کو اس طرح عبور کر لیا کہ آپ کے پاؤں بھی گیلے نہ ہوئے۔ شاگرد نے یہ دیکھ کر کہا، میری ہزاروں جانیں آپ پر قربان ہوں، آپ جیسا صاحب اعجاز نبی پہلے محبوس ہی نہیں ہوا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ معجزہ دیکھ کر تیرے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ اس نے کہا، جی ہاں، میرا دل نور سے بھر گیا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر تمہارا دل نورانی ہو چکا ہے تو بتاؤ روٹیاں کتنی تھیں؟ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، روٹیاں بس 2 ہی تھیں۔ پھر آپ علیہ السلام وہاں سے آگے چلے۔ راستے میں ہرنوں کا ایک غول گزر رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے ایک ہرن کو اشارہ کیا، وہ آپ کے پاس چلا آیا۔ آپ نے اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھایا اور شاگرد کو بھی کھلایا۔ جب دونوں گوشت کھا چکے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی کھال پر ٹھوکر مار کر کہا، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ ہرن زندہ ہو گیا اور چوکڑیاں بھرتا ہوا دوسرے ہرنوں سے جا کر دوبارہ مل گیا۔ شاگرد یہ معجزہ دیکھ کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے آپ جیسا نبی اور استاد عطا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ معجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ شاگرد نے کہا، اے اللہ کے نبی، میرا ایمان پہلے سے دگنا ہو چکا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، پھر بتاؤ روٹیاں کتنی تھیں؟ شاگرد نے کہا، اے اللہ کے نبی، روٹیاں بس 2 ہی تھیں۔ دونوں حضرات راستے پر چلتے گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک پہاڑی کے دامن میں سونے کی 3 اینٹیں پڑی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے شاگرد، 1 اینٹ میری ہے اور 1 اینٹ تمہاری، اور تیسری اینٹ اس آدمی کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی تھی۔ یہ سن کر شاگرد شرمندگی سے بولا، حضرت، تیسری روٹی میں نے کھائی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس لالچی شاگرد کو چھوڑ دیا اور فرمایا، تینوں اینٹیں تم لے جاؤ۔ یہ کہہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو گئے اور لالچی شاگرد اینٹوں کے قریب بیٹھ کر سوچنے لگا، انہیں کیسے گھر لے جایا جائے۔ اسی دوران 3 ڈاکو وہاں سے گزرے۔ انہوں نے دیکھا ایک شخص کے پاس سونے کی 3 اینٹیں ہیں۔ انہوں نے اسے قتل کر دیا اور آپس میں کہنے لگے، اینٹیں 3 ہیں
اور ہم بھی 3 ہیں، لہذا ہر شخص کے حصے میں ایک ایک اینٹ آئے گی۔ اتفاق سے وہ تینوں ڈاکو بھوکے تھے۔ انہوں نے ایک ساتھی کو پیسے دیے اور کہا کہ شہر قریب ہے، تم وہاں سے روٹیاں لے کر آؤ، اس کے بعد ہم اپنا اپنا حصہ تقسیم کر لیں گے۔ وہ شخص روٹیاں لینے گیا اور دل میں سوچنے لگا، اگر میں روٹیوں میں زہر ملا دوں تو دونوں ساتھی مر جائیں گے اور تینوں اینٹیں میری ہو جائیں گی۔ ادھر اس کے دونوں ساتھیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر ہم اپنے ساتھی کو قتل کر دیں تو ہمارے حصے میں 1.5 اینٹ آئے گی۔ جب ان کا تیسرا ساتھی زہر آلود روٹیاں لے کر آیا تو ان دونوں نے منصوبے کے مطابق اس پر حملہ کر کے اس کو قتل کر دیا۔ پھر جب انہوں نے روٹی کھائی تو وہ دونوں بھی زہر کی وجہ سے مر گئے۔ واپسی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ اینٹیں ویسی کی ویسی رکھی ہیں، جبکہ ان کے پاس 4 لاشیں پڑی ہیں۔ آپ نے یہ دیکھ کر ٹھنڈی سانس بھری اور فرمایا، دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ یہی سلوک کرتی ہے۔ میرے محترم عزیز دوستو، دنیا کی چاہت کرنے والا، دنیا سے محبت کرنے والا، اس عارضی دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھنے والا، اس کا انجام یہی ہوتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ روہیل خان کو دیجیے اجازت، زندگی رہی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔